السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس روئے زمین پر مسلمان بنا کر پیدا کیا. یہ رب ذوالجلال کا، مولا کائنات کا ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا. اس روئے زمین کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور مولا ذوالمنن کی یہ نعمت، اسلام کی یہ نعمت، ایمان کی یہ نعمت ایک طرف، اور یہ ساری نعمتوں پر بھاری ہے. ہم جب دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو ہم خسارہ اور فائدہ دونوں کا امکان ہوتا ہے کہ اس میں فوائد بھی ہو سکتے ہیں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہماری اصل پونجی ہوتی ہے. تو یہ ایمان، یہ توحید، یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہماری اصل دولت ہے. اگر یہ ضائع ہو گئی یا اس میں کوئی نقصان آ گیا یا ہم نے اس کو برباد کر دیا تو ہماری ساری تجارت بیکار ہے. اگر ہم نے اس سے سمجھوتا کر لیا تو ہمارے زندگی کے سارے امور، نیکی اور اطاعت کے ظاہری جتنے بھی راستے ہیں سب بیکار ہیں. اس لیے کہ یہ ہمارے زندگی کا غرض ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے سارے انسانوں کو برپا اسی لیے کیا تاکہ لوگ اس مولائے حقیقی کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکیں. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے اندر اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے سورہ ذاریات کی آخر کی آیتوں میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کرنے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے. انسانوں سے اللہ رب العزت والجلال کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال مطالبہ یہ کرتا ہے، اور اس مقصد کو بنا کر اللہ نے اس روئے زمین پر ہمیں مبعوث کیا، ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکیں. یہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. اور جب بھی قوم راہ حق سے ہٹک گئی، ایک اللہ کو چھوڑ کر در در پر جھکنے لگے، اللہ رب العزت والجلال نے نبی کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر تنبیہ کی، ان کو ان کے اصلی مقصد کو یاد دلایا کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں صرف اور صرف
اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے بھی رسول ہم نے اس روئے زمین پر بھیجا، سب کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس ایک اللہ کے علاوہ جو حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہی مقصد تھا رسولوں کو بھیجنے کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، شجر و حجر کی، یہاں تک کہ آج تو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، آج ماحول ایسا ہے کہ آج شرمگاہوں تک کی عبادتیں کی جا رہی ہے۔ شجر و حجر تو دور، آج شرمگاہوں تک کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حیرت ہے، تف ہے ایسے لوگوں پر جو مولا حقیقی کو چھوڑ کر، مولا کائنات کو چھوڑ کر، جس نے سارے کائنات کو برپا کیا، اس کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرنے لگے، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے رسولوں کو بھیج کر یہ بتلایا کہ حقیقی عبادت کا کوئی مستحق ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت، بندگی، اللہ کو رب ماننا، عقیدہ توحید کو اپنانا، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ آپ ساری عبادتیں کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کے توحید میں کھوٹ ہے، اللہ کو صحیح رب ماننے میں کھوٹ ہے، آپ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے بھی، دوسری مخلوقات کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کیا یہ اور ایک طرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نظر میں یہ برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کے نظر میں یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپس میں بحث کی، کچھ لوگوں نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا کہ ہمارے نظر میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے، کس عمل کے بارے میں ہم سب سے زیادہ محنت سے ہم کام کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم حاجیوں کو کھانا کھلائیں گے، کسی نے کہا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات آئی کہ لوگ ایسی اور ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ عمل کے سب سے بڑا عمل کیا ہے ان کے نظر میں، وہ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے اللہ پر ایمان نہ ہو، اور اس کے بعد ساری دنیا کی عبادتیں آپ کرتے رہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے رہیں، حاجیوں کی خدمتیں بھی کرتے رہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، سارے اعمال اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بیکار ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو سارے اعمال اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بیکار اور ہیچ ہے۔ مسند احمد کی بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک واقعہ سنایا۔ جب اسراء اور معراج کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوشبو محسوس کی۔ آسمان پر جب آپ گئے تو آپ نے ایک خوشبو محسوس کی۔ حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ ما هذه الريح، یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ خوشبو کسی اور کی نہیں بلکہ فرعون کے بیٹیوں کی خادمہ جو تھی، یہ فرعون کی خادمہ اور ان کی اولاد کی خوشبو ہے۔ یہ کس کی؟ یہ فرعون کی خادمہ اور ان کی جو اولاد یہاں پہ ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، یعنی کون سی ایسی خاصیت کیا تھی، خصوصیت کیا تھی، خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ یعنی فرعون کی یہ خادمہ اور اس کی اولاد سے اس طرح کی خوشبو کیوں آ رہی ہے، ایسی اچھی خوشبو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ یہ فرعون کی یہ خادمہ
جو فرعون کے بیٹیوں کی خدمت کرتی تھی، ایک دن فرعون کے بیٹیوں کو کنگھی کر رہی تھی، فرعون کے بیٹیوں کو کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، کنگھی اس فرعون کی خادمہ کے ہاتھ سے گر گئی، اور گرتے ہی اس کے زبان سے ایک لفظ نکلا، بسم اللہ، بسم اللہ، اس کے زبان سے، اس خادمہ کے زبان سے لفظ نکلا بسم اللہ۔ چونکہ وہ وقت ایسا تھا جس ماحول میں لوگ رہتے تھے، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ فرعون کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، وہ سرعام یہ اعلان کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی رب نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی تعجب کرتی ہے کہ یہ اللہ کون ہے، میرا باپ؟ ابھی خادمہ کہتی کہ لا، تمہارا باپ نہیں، بلکہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ربکم و ربی و رب آبائکم الاولین، جو میرا، تمہارا، تمہارے باپ دادو سب کا رب ہے۔ بیٹی تعجب کرتی کہتی ہے اچھا، اپنے باپ کو خبر دے دیں کہ تم ایسا اور ایسا کہہ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ دے دو، فرعون کی وہ خادمہ کہتی ہے کہ دے دو۔ جب فرعون کو یہ خبر لگتی ہے، وہ آگ ببولا ہونے لگتا ہے کہ میری سلطنت میں رہ کر میرے ٹکڑوں پر پلنے والی یہ خادمہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، جو میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے سوال کرتا ہے فرعون کہ الکی ربا غیری، الکی ربا غیری، کیا تمہارے پاس میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، تمہارا رب میرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں۔ فرعون یہ حکم دیتا ہے کہ آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے، اور آگ جلانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک ایک کر کے اس کی جتنی بھی اولاد ہوتی ہے اس کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں آتی، اس کی اقامت ہلتی نہیں ہے، اس کی استقامت میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آتی، وہ سب کچھ دیکھتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ لیکن جو سینے سے چمٹا ہوا جو بچہ ہوتا ہے، جو اولاد ہوتی ہے، جو دودھ پیتی ہوئی جو اولاد ہوتی ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو اس کے پایہ ثبات میں لغزش آنے لگتی ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگتی ہے، کأنہا تقہمت، وہ پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ اس کی وہ اولاد، اس کا وہ بچہ جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اسے گویائی دیتا ہے، اور وہ اپنے ماں سے کہتا ہے، وہ شیرخوار دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے ماں سے کہتا ہے کہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ اماں جان کود پڑیے اس آگ میں کود پڑیے، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کود پڑیے اس لیے کہ دنیا کا عذاب، دنیا کی یہ آگ آخرت کی آگ سے بہت ہلکی اور معمولی ہے، دنیا کی یہ آگ آخرت کی آگ سے یہ بہت ہی ہلکی اور معمولی ہے۔ یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن چار بچوں کو اللہ نے بچپن میں گویائی دی، اس میں ایک یہ تھا، یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، جس کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے کہ بچپن میں گویائی دیتا ہے، اور توحید کے لیے، ایمان کے لیے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے اقتحمی، کود پڑیے آگ میں، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اس لیے کہ دنیا کی یہ آگ آخرت کی آگ سے بہت ہلکی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سرمایہ ہے جو ضائع ہونے کے بعد کبھی ملے گا نہیں، یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہمارے زندگی میں امن و امان لے کر آئے گا۔ آج ہم امن و امان کی تلاش میں، لیکن ہم اپنے زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک مولا حقیقی کو چھوڑ کر ہم نے کتنوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ جو حقیقی معنوں میں معبود تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کر در کے ہم بھکاری بن گئے۔ یہ انبیاء کی وصیت تھی، جب انبیاء اس دنیا سے جانے لگتے تھے تو اپنی اولاد سے کہتے تھے، وہ اپنی اولاد کو مال و منال کی وصیت نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کتنا مال چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ اے بچوں ہم نے فلاں و فلاں بینک میں تمہارے لیے اتنا چھوڑا ہے، بلکہ اولاد کو اس وقت وہ یہ پوچھتے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا
اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ذرا یاد کرو اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ جس پر ہم نے تمہیں اپنے زندگی میں جس توحید پر، جسے ایک اللہ کی عبادت پر لگایا، کیا اسی کی عبادت کرو گے؟ ان کی اولاد کہتی ہے کہ اے ابا جان آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر رہیں، میرے آپ کے جانے کے بعد بھی ہم اسی راستے پر ڈٹے رہیں گے. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، کہ ابا جان ہم آپ کے جانے کے بعد بھی جو آپ کے معبود ہے، جو ہمارے معبود ہے، جو آپ کے باپ دادے ابراہیم اسحاق کے معبود ہے، ہم اسی کی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ انبیاء کی وصیت تھی. انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو بار بار یہ وصیت کرتے رہتے تھے، یہ نصیحت کرتے تھے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. یہ ایسی نعمت ہے اور یہ ایسی نعمت اللہ نے بنائی کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. آپ موحدین سے تعلق رکھیے، توحید والوں سے رشتہ بنائیے، تو اس کا آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے، اس کا آپ کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے. نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اس دنیا سے، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. اگر آپ نے موحدین سے رشتہ بنایا ہے، توحید والوں سے رشتہ قائم کیا ہے، آپ کے جنازے میں بھی موحدین آئیں گے، توحید والے آئیں گے. اور اگر 40 آدمی موحدین، 40 توحید والے آپ کے جنازے میں شرکت کر لیے تو یہ آپ کی سفارش کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن جب 40 لوگ آپ کے جنازوں میں موحدین نے شرکت کی تو انشاءاللہ ان 40 موحدین کی شرکت آپ کے لیے سفارشی ثابت ہوگی. اللہ رب العزت والجلال ان کی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے گا، ان کی دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے گا. اس لیے رشتہ بنائیے، ناطہ تعلق کی رشتہ ناطہ قائم کیجئے موحدین سے، توحید والوں سے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مشرکین سے جو لوگ اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، ان کے اعمال اور ان کی ظاہری عبادتیں سب بیکار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، ظاہری جو عبادت کرتا ہے اس کو عام طور سے لوگ نیک سمجھتے ہیں، بڑا اللہ والا آدمی ہے. ایک آدمی تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، ضیافت کرتا تھا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ ابن جدعان جو اس کا نام تھا، کہ ابن جدعان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ابن جدعان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بڑا اللہ والا آدمی تھا، نیک کام کرتا تھا، حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ سارے اعمال اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ وہ جہنم میں ہوگا. اس لیے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی نہ تو اسے اللہ پر ایمان تھا، عقیدہ تھا، نہ آخرت کے دن پر اس کا ایمان و عقیدہ تھا. اور جب ایسا نہیں ہے تو چاہے وہ جتنا بھی نیک عمل کر لے، جتنا بھی وہ حاجیوں کی خدمت کر لے، جتنا بھی وہ صدقہ و خیرات کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ میں نے اللہ رب العزت والجلال سے یہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کروں، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت طلب کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے قبر پر آنے کی اجازت دی گئی لیکن مجھے مغفرت کی اجازت نہیں گئی، اس لیے کہ رب ذوالجلال کے یہاں حسب و نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل رشتہ ایمان و کفر سے پیدا ہوتا ہے. اللہ کے یہاں جانے کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ کے یہاں رشتہ ناطہ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ جو معیار ہوگا وہ ایمان اور کفر کا معیار ہوگا. اگر ہم نے اللہ کے اوپر ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے تو یہی اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط کرے گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان سے ایمان اور کفر کا یہ جو حد ہے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی ان سے جو حقیقی رشتہ ہے اللہ رب العزت والجلال کیا ہے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری ماں کے بارے میں مجھے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں. اور یہ توحید یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ مشکل کے وقت میں
مشکل اور پریشانی کے وقت میں مشکل سے نجات دلانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں سیر کے کتابوں میں شاید اس سے مشکل وقت کوئی نہ رہا ہو جب ایک دو جماعت نہیں، ایک دو گروہ نہیں، بلکہ جتنے دشمنان اسلام تھے سب مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اور یہ ہجرت کا 5واں سال تھا، ہجرت کا 5واں سال ہے، اور ہر طرف سے لوگ، مشرکین، کفار، منافقین سب مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اور اسی لیے قرآن نے جو تعبیر کی کہ یہ غزوہ احزاب تھی، یعنی ساری جماعتیں مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ اور حالت یہ تھی کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض۔ حالت یہ تھی اس وقت مسلمانوں کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دشمن نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، جھنجھوڑ دیے گئے مسلمان، اچھے لوگوں کے پایہ ثبات میں لغزش آنے لگی۔ منافقین نے اپنا اصل رنگ دکھلانا شروع کر دیا اور سارے منافقین مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ حالت یہ تھی کہ مسلمان یہ سوچنے لگے کہ اب مدد کہاں سے آئے گی، اور منافقین خوشیاں منانے لگے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اور منافقین یہ مذاق کرتے تھے آپس میں کہ ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یہ گھبرانے کا وقت نہیں بلکہ یہ نصر کا وقت ہے، یہ مدد کا وقت ہے۔ اللہ کے رب العزت والجلال کی قسم کھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ واللہ لیفرجن عنکم ما ترون من الشدۃ والبلاء، رب ذوالجلال کی قسم، یہ جو بھی تم مصائب و آلام دیکھ رہے ہو، جو مصیبتیں دیکھ رہے ہو، یہ مصیبتوں کے بادل ضرور چھٹیں گے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ آمِنًا، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں امن و امان کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اور میں اس بات کی اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال جو لوگ اپنی طاقت پر آج اترا رہے ہیں، لَيُهْلِكَنَّ اللَّهُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَاللَّهِ لَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ رب ذوالجلال کی قسم، یہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کے سپر پاور تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ قیصر و کسریٰ نیست و نابود کر دیے جائیں گے، اور ان کی طاقت اور ان کے سارے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔ جب یہ بشارتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلتی تھی تو ہنستے تھے، سب ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ کیسا ہوا، کیسا باولا نبی ہے کہ آج حالت یہ ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ آج راستہ نہیں نظر آ رہا ہے مسلمانوں کو کہ کہاں سے وہ بچیں گے۔ اور ایسے موقع پر یہ نبی بشارت دے رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جب محصوری کا دن چل رہا تھا، جب ہر طرف سے آپ محصور تھے، ان ایام میں آپ بار بار اپنی زبان مبارک سے توحید کا کلمہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اعز جندہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو سارے گروہ کو، ساری جماعتوں کو شکست دے دے گا، اعز جندہ جو اپنے لشکر کی مدد کرے گا، نصرت عطا کرے گا اس کو۔ ہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بار بار محصوری کے ایام میں جب کوئی فرج نصیب نہیں آ رہا ہے، جب کوئی ایسا راستہ نہیں دکھ رہا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو نجات مل جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، ہم ایک اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ہمارے توحید کی اس نعمت کو برباد نہیں کرے گا، اور ہمیں توحید کی اس نعمت کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جنگ احزاب
یہ جنگ نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے نصرت اور مدد کا ایک نیا دروازہ اس نے کھول دیا۔ دنیا نے دیکھا، دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جب ہر طرف سے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر تل گئے، اللہ رب العزت والجلال نے انہیں اس طرح دنیا میں سربلندی دی کہ سب دیکھتے رہ گئے، سب دیکھتے رہ گئے کہ کیسے مسلمانوں کو نصرت ملی، کیسے مدد ملی۔ یہ توحید، یہ ایمان، یہ ایسی نعمت ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم توحید اور ایمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ لیکن ذرا اس نعمت کا اندازہ کرنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھئے، نبی علیہ السلام کے ایسے ساتھی جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے شکل و صورت نہیں دی، جو حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت مل گئی، جس نعمت اور جس دولت کے بعد سخت گرمی کے دنوں میں دھوپ میں لٹا کر عذاب دیا جاتا تھا، دھوپ میں لٹا کر عذاب دیا جاتا تھا، لیکن بلال کے زبان سے یہی آواز نکلتی تھی کہ احد اللہ ایک ہے، جسے ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اسے عبادت سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ جس اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، چاہے جتنی بھی اذیت دے دو، جتنی بھی تکلیف دے دو، اس تکلیف سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، جو اس تکلیف کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ذرا حضرت سمیہ کی قربانیوں کو یاد کرو کہ ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر ننگا کر کپڑا اتار کر اولاد کے سامنے، شوہر کے سامنے اذیت دیا جاتا تھا، لیکن ان کی استقامت میں لغزش نہیں آتی تھی، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ رچ بس گیا تھا کہ توحید ایسی نعمت ہے، توحید ایسی دولت ہے جسے لے کر ہم اس دنیا سے گئے تو ہماری آخرت کامیاب ہوگی، ہم آخرت میں سرخ روح ہوں گے، ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر توحید سے ہم نے سمجھوتا کر لیا تو اللہ رب العزت والجلال ہماری آخرت کو برباد کر دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے کسی بھی بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے جو لوگ توحید سے سمجھوتا کر لیں، توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت والجلال شرک کے علاوہ ساری گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ شرک کے علاوہ ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگو لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے لوگو اس بات کا یقین رکھو کہ اگر سارے دنیا کی گناہوں کو لے کر تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، لیکن تم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال سارے دنیا، سارے زمین کی گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو اللہ تمہاری شرک کو معاف نہیں کرے گا، اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ہم نے مشرکین کے اوپر، شرک کرنے والوں کے اوپر، بت پرستوں کے اوپر، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسی دولت ہے جسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دولت کو اور اس نعمت کو پوری زندگی تھام کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور رب ذوالجلال سے یہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ بار الہ تو ہمیں پکا اور سچا موحد بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں پوری زندگی توحید پر قائم و دائم رکھ۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔